اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطارق مکیہ۔ اب جو ہے سورہ طارق شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورۃ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمانوں کی جو رات کو آنے والے۔ یہاں پر جو ہے والطارق اس ستارے کا نام ہے جو آسمان کے میں جو ہے کبھی کبھی وہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ نکلتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ اس ستارے کا نام رکھا گیا ہے طارق، رات کو آنے والی۔ طارق کے معنی آتے ہیں رات کو آنے والی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما الطارق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ رات کو آنے والی کیا چیز ہے؟ تو آگے اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ النجم الثاقب، جو چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ جو کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ آسمان کے اوپر دیکھتے ہوں گے کہ بہت ہی چمکتا ہوا ستارہ رہتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہی ستارہ دوسری جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو ایسے ستارے کو کیا کہتے ہیں؟ طارق، جو چمکتا ہوا ستارہ ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ کل نفس لما علیہا حافظ، جتنی بھی انسان ہیں، جتنی بھی جانیں ہیں، ہر ایک جان یعنی ہر ایک انسان کے پاس جو ہے فرشتے یا نگراں جو ہے موجود ہیں۔ یعنی جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہے، تمام انسانوں کے پاس جو ہے ایک فرشتے ہیں، نگراں مقرر کیے ہیں اللہ نے۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایک انسان کے پاس جو فرشتے ہیں، جو نگرانی کرنے والا ہے، وہ ہے 160۔ ایک انسان کے پاس دو تو ہے ہی ہیں کرام کاتبین جو لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ رہتا ہے نگرانی کرنے والا، وہ ہے 160۔ اور یہ جو دونوں آنکھیں دیکھ رہے ہیں، ایک آنکھ جو ہے اس کے پاس جو ہے ایک آنکھ کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ 6 ہیں ایک طرف کا، اور دوسری طرف کے جو آنکھ ہے اس کے پاس جو ہے اس کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ 6 ہیں۔ تو پورے جسم کے اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے پاس جو ہے 160 فرشتے مقرر کر دیے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو، ہم ہر چیز سے کیا ہے؟ باخبر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے نہیں کہا۔ 160 فرشتے بہت معنی رکھتا ہے ایک انسان کے پاس نگرانی کرنے والا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب جو ہے انسان خود دیکھے اپنی پیدائش کی طرف کہ اس کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا۔ کیا ہے؟ انسان خود اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے اور کس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ تو اچھلتے ہوئے پانی سے مراد یہ ہے کہ منی کا قطرہ۔ کیا ہے؟ منی کا قطرہ۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ منی کا قطرہ جو ہے جہاں سے نکلتا ہے اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ یخرج من بین الصلب والترائب، جو انسان کی پیٹھ ہے اور سینے کی جو بیچ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہاں سے وہ پانی جو ہے نکلتا ہے۔ یہ جسم کا جو ہے پوری بیچ کا حصہ ہے یہ پیٹھ، اور یہ بیچ کی جو ہڈی ہے، تو یہاں سے جو ہے منی کا قطرہ جو ہے نکلتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں جو ہے پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے منی کا قطرہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے، اور اسی سے انسان کو کیا ہے؟ بنا رہا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ لیکن جو اللہ یہ پیٹھ کے ریڑھ سے اور پیچھے کی ہڈی سے جو ہے پانی نکال سکتا ہے اور وہ پانی ماں کے رحم کے اندر ڈال سکتا ہے، تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے مطلق۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ یوم تبلی السرائر، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس دن کی بات ہو رہی کہ اس دن تمام جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں سب کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کیا ہے؟ انکم ٹیکس والے جو چھاپا جو مارتے ہیں نا، جو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن جو ہے آپ کے گھر پر چھاپا ہوگا، کتنے بھی چھپا کے رکھیے۔
تو وہی اللہ تعالیٰ کرے کہ اس دن جو ہے جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں سب کی جانچ ہوگی. کیا کیا تم نے کیے ہو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اکیلے میں، تنہائی میں بیٹھ کے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. آگے فرما رہے ہیں کہ فما لہ من قوت ولا ناصر، جس دن انسان کے پاس اپنا خود نہ طاقت ہوگا، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یعنی اس دن انسان جب پھنس جائے گا تو اس وقت کوئی بھی انسان جو نہ اپنا طاقت لگانا چاہے گا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی مددگار اس وقت ہو سکتا ہے. جیسے کہ انسان جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے، پولیس کی گرفت میں آتا ہے، تو اس وقت اپنا طاقت لگانے کے باوجود بھی نہیں وہ بچ پاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ فلاں آدمی میری مدد کرے گا، وہ بھی مدد نہیں کر سکتا ہے، نہ کر پاتا ہے. تو دنیا کی مثال سے ہی ہم لوگ خود سمجھ جائیں کہ آخرت میں کیا حشر ہوگا. آگے فرما رہے ہیں کہ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے بارش بھرے آسمان کی، یعنی آسمان سے جو بارش ہوتی ہے اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، یعنی جب زمین پورے دم سوکھ جاتی ہے، جب پھٹ جاتی ہے تو بارش ہوتی ہے، اس بارش کے بعد جو ہے سو زمین کے اندر سے جو ایک پھٹ کے ایک جو ہے دانہ کا ایک کوپل تیار ہوتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے کیا زمین سے نکلنے لگتا ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن فیصلہ کن باتیں ہیں. یعنی یہ قرآن کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں ایک بھی بات غلط نہیں ہے، سب بالکل فیصلہ کیا ہے، ہوگا، یہ بالکل حق اور سچ بات. آگے فرما رہے ہیں کہ وما هو بالہزل، اور یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. یعنی یہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا ایک کان سے دوسرے کان سے کیا ہے نکال دیا. نہیں، جو قرآن نے اصول جو ضوابط بیان کیا ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ کافر لوگ جو ہے ایک چالیں چل رہے ہیں. یعنی قرآن کو جھٹلانے کی اور اللہ کو جھٹلانے کی، اس کا انکار کرنے کی، اور جو یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں پیغمبر کو جھٹلانے کی اور آپ کو مارنے کی سازشیں کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اپنی ایک چال کیا ہے چل رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ وہ عقید قیدا، اور میں بھی اپنا ایک چال چل رہا ہوں. ہے کہ نہیں؟ انسان کی اپنی ایک الگ سوچ ہوتی ہے کہ اتنے سال کی عمر میں ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن 25 سال کے بعد یہ کریں گے، 30 سال کے بعد یہ کریں گے، 40 سال میں یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو انسان اپنا ایک منصوبہ بناتا ہے، ایک چال چلتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عقید و قیدا، میں بھی اپنا ایک چال چلتا ہوں. لیکن چال کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی ہی چلتی ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی ہی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا ہے، پہلے انسان سوچتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو آپ کچھ دیر کے لیے مہلت دے دیں، اور ان کو کچھ دنوں تک جو ہے ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں. کیا ہے؟ ان کو اپنی حالت پر رہنے دیں، آپ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو بھی عذاب ملے گا، ان کے اوپر بھی سزا، اس کا وبال جو ہے ایک نہ ایک دن کیا ہے اس کے اوپر آئے گا. جی تو سورہ طارق مکمل ہو چکا ہے. خلاصہ کلام اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے تعلق سے اور انسان کے تعلق سے بھی بتلا رہا ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ ایک چیز سمجھیے کہ ہر ایک انسان کے پاس جو ہے فرشتے موجود ہیں. جو حرکت ہم کر رہے ہیں سب وہ فرشتے کیا ہے دیکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی نصیب فرمائے.